الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اللیل کی 11 سے لے کے 21 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور اس کے کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے رہنمائی کرنا، یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ پس میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں ایک بھڑکتی آگ سے، اس میں نہیں جلے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ سے روح گردانی کی، اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے، اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پھر وہی دو گروہ کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے اور ان کا فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو بدبخت ہے جس مال کی محبت میں وہ مارا مارا پھرتا ہے۔ اے انسان، تو جائز ناجائز، حرام و حلال کے درمیان امتیاز بھی نہیں کرتا۔ جب تجھے لڑکنی دے کر جہنم رسید کر دیا جائے گا، یہ مال تیرا کسی کام نہ آئے گا۔ اس وقت تو بہت چاہے گا کہ اس کی ساری جائیداد لے لی جائے، تیری ساری جائیداد اس کے بطور فدیہ لے لی جائے، تیرے سارے زیورات لے لیے جائیں، تیری تجوریاں سونے چاندی میں جو کھٹکتے اور چمکتے ہوئے زیورات سے آراستہ ہیں وہ تیری جان بخشی کے لیے دے دی جائیں، لیکن اس روز تیری کوئی بات نہ سنی جائے گی۔ تیری سب فریادیں اس طرح رائیگاں جائیں گی جیسے صحرا میں کوئی آواز دیتا ہے، تیری ساری پیشکشوں کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ کریم فرماتا ہے: سیدھی راہ دکھانا ہمارا کام ہے، اور اے انسان اس راہ پر چلنا تیرا کام ہے۔ حق و باطل کو الگ الگ کر دینا ہمارا کام ہے، اور باطل کو چھوڑ کر حق کا اختیار کرنا ہے انسان تیرا کام ہے۔ جب ہم نے تمہیں بر وقت خبردار کر دیا ہے، اس کے باوجود جو رائے حق اختیار نہیں کرتا اور غلط راستہ پر چل کر سیدھا جہنم میں گرتا ہے، تو اس سے زیادہ بدبخت اور شقی کون ہو سکتا ہے۔ یہاں اشقا سے مراد جو آیت نمبر 15 ہے، اس سے مراد امیہ بن خلف ہے، اور اس کے زمرے میں پھر اس کی ہیبٹس کے جتنے بھی لوگ تا قیامت تک آتے ہیں، سارے رؤسائے مکہ سے لے کر تا قیامت تک ہیں، جو دانستہ حق کو جھٹلاتے ہیں اور محض اناد اور تعصب کی بنا پر باطل پر اڑے رہتے ہیں۔ ایک طرف اشقا ہے جس کا
طریقہ کار یہ ہے، وہ حق کی تکذیب کرتا ہے، اسلام سے دور بھاگتا ہے، اس کے مد مقابل وہ شخص ہے جو تقوی کو اپنا شعار بناتا ہے۔ 17 نمبر آیت میں پارسائی اس کا اعلیٰ ترین منزل مقصود ہوا کرتی ہے، جو دعوت حق کو کامیاب کرنے کے لیے خوشی سے اپنا مال متاع قربان کر دیتا ہے، جان تک قربان کر دیتا ہے اور ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔ دونوں کا انجام عزیزان گرامی قدر یکساں نہیں ہو سکتا، ان کے انجام میں اتنی ہی دوری ہے جتنا ان کے فکر و تدبر میں اور عمل میں دوری ہے۔ اقلیم تقوی و پارسائی کا یہ تاجدار اپنا مال جس دریا دلی سے خرچ کر رہا ہے، وہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں۔ آیت نمبر 19 میں اور 20 میں اس کا تذکرہ ہے، وہ کسی کا احسان نہیں اتار رہا، کسی کی نیکی اور حسن سلوک کا وہ کوئی معاوضہ ادا نہیں کر رہا، اس کی نیت ریاکاریوں کی تمام علائشوں سے پاک ہے، اس کے پیش نظر فقط ایک ہی مقصد ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس حصول کے لیے، اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی متاع و جانوں دل تک قربان کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ وہ مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اس کی خوشنودی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور صلی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والے سب متقی ہیں، سب متقی ہیں، انہی صفات سے متصف ہیں۔ ان کی اعلیٰ ترین مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں ملتی ہے۔ ہجرت سے پہلے وہ اپنی مال و دولت جو ہے، وہ اپنی دولت کو نئے جو مسلمان غلام ہوتے تھے اور کنیزوں کو ان کے کافر آقاؤں سے خرید کر آزاد کرنے میں صرف کرتے تھے۔ جب سفر ہجرت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا تو گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لے آئے، سب لے آئے، ساتھ لے لیا۔ ہجرت کے بعد جہاد کے لیے جب بھی سرمایہ کی ضرورت ہوتی تھی تو سب سے بڑھ کر آپ حصہ لیتے تھے اس میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا اثاثہ ہی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑ آئے ہو، عرض کیا آپ کا نام اور آپ کے رب کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات کے شان نزول کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول مروی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے مالک امیہ بن خلف بدبخت نے ان کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ ایک روز وہ آپ کو اذیت دے رہا تھا اور آپ پر غشی کی کیفیت طاری تھی۔ اس وقت بھی آپ کی زبان اقدس سے جاری تھا احد احد احد۔ اسی دوران رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ فرمایا احد ینجی کا، جس احد کا نام تم لے رہے ہو نا وہی تمہیں ظلم سے نجات دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے حضرت بلال کی کیفیت بیان کی اور رازدان نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو فوری طور سے پہچان گئے۔ اسی وقت گھر میں آئے اور آدھا سیر سونا لے کر امیہ بن خلف کے پاس پہنچتے ہیں اور کہا کہ کیا تو بلال کو بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا منہ مانگی قیمت مانگو۔ اس کی ساری منہ مانگی قیمت دے کر خریدا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ تفسیر قرطبی۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی آپ کے قلب اطہر پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ ان کا بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور اور نحیف غلاموں اور باندیوں کو خرید کر آزاد کر دیتا ہے، تو انہوں نے کہا میرے بیٹے تم ضعیف اور کمزور لوگوں کو آزاد کرتے ہو، اگر تم طاقتور اور بہادر غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے وہ کسی مشکل کے وقت تمہارے کام آتے۔
آپ نے فرمایا ای عبدی انما اريد ما عند اللہ، تفسیر ابن کثیر، ابا جان میرا اس سے مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ آخری جو آیت 21 نمبر ہے، اس میں یردا کا فاعل اگر اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا مطلب یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر راضی ہو جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہو جائے گا، جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اس کی رضا ان کو حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر اس کا فاعل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو پھر مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا وہ می حضرت ابو بکر صدیق پر برسائے گا کہ ابو بکر اپنے کریم اللہ کے لطف و کرم اور جود و سخا کی عطا کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اللہم انت ربنا نحن تطلب رداءک فرد عنا برحمتک وبکرمک انک رؤوف رحیم وصلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔